بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ اور اس کا ترجمہ اور اس کا مقام نزول اور دو نام۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کے 15 نام آپ کے سامنے رکھیں گے جو اس کا نام لکھے گئے ہیں کتب میں اور کنز ایمان شریف میں۔ اس کا پہلا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی تلاوت قرآن پاک کی شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، اور جب قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے تو سورۃ الفاتحہ سے ہی کی جاتی ہے۔ تو اس بنا پر اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والے سورت کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا نام ہے سورۃ الحمد۔ جب بھی اس سورت کو ہم پڑھتے ہیں، اس کی ابتدا کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین حمد سے ہوتی ہے، اس بنا پر اسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ تیسرا اس کا نام ہے سورۃ السبع المثانی۔ السبع المثانی یعنی وہ صورت جو بار بار نازل کی گئی ہے، کیونکہ یہ 2 بار نازل ہوئی یا نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے والی صورت ہے، اس لیے اسے سورۃ السبع المثانی کہتے ہیں۔ اور اس کا نام ہے کیونکہ یہ صورت قرآن پاک کی اصل ہے، اس وجہ سے اسے ام الکتاب اور ام القرآن کہتے ہیں۔ 5 نام ہو گئے، اور چھٹا اس کا نام ہے کیونکہ یہ صورت اس کے اندر دین کے بنیادی اصولوں کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے صورت جامع الکنز، صورت الکنز یعنی خزانے والی صورت، کیونکہ جب بھی ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو جتنا کھولیں گے تو اس کے اندر ایک نیا خزانہ ملے گا، ایک نیا مسئلہ ملے گا، ایک نئے مسئلے کی ہم تشریح کریں گے، انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے اس کے اوپر۔ صورت الکنز کہتے ہیں، اور صورت الکافیہ اور صورت الوافیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 9 اور 10، یہ صورت شفا کا باعث بنتی ہے، یعنی کوئی بیمار ہے، کسی کے سر میں درد ہے یا اور بھی مسائل ہیں، مراض ہیں، تو یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ صورت ہر مرض کی دوا ہے، یعنی اس کو پڑھ کر آپ پھونک ماریں گے تو یہ شفا ہوگی، اس لیے اسے صورت الشفا اور صورت الشافعہ کہتے ہیں۔ نمبر 11، یہ دعا پر مشتمل ہے، اسے صورت الدعا بھی کہتے ہیں، اور صورت التعلیم المسئلہ، صورت المناجات، صورت الدعا، صورت السوال اور صورت التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھے 15 نام سورۃ الفاتحہ کے جو ہم نے آپ کے سامنے آج رکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے جو فضائل ہیں، برکات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر ہر مسلمان کو ابتدائی طور پر یاد ہونی چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ وہ صورت جو ہم نماز کی ہر رکعت میں، چاہے وہ فرائض میں سے ہو، چاہے وہ سنت میں سے ہو، یا واجب ہو یا نفل ہو، جو بھی ہم نماز پڑھیں گے اس کی ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، یہ کہاں پہ نازل ہوئی، اس کے فضائل کیا ہیں اور اس کے نام کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہونے چاہیے، اس لیے ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، آج ہم نے بتایا آپ کو نام، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کے فضائل کیا ہیں۔ تب تک خیال رکھیے گا اپنا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ہمیں یقین ہے، اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو لائک کرنا ہے اور ایک ایسے شخص کو شیئر کرنا ہے جو بطور ثواب آپ اسے جانتے ہوں کہ یہ نہیں جانتا، تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو یاد کرے اور اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ آمین آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔